بات تو یہ کہ جتنے پنکھے چل رہے ہیں یہ بند کر دیں، کوئی گرمی زیادہ نہیں ہے. پنکھا ایک تو ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو بند کر دیں پنکھے. جزاکم اللہ، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. میں اس میں بھی بول رہا ہوں کہاں بہتر ہے، کہاں بہتر ہے. آپ نہیں نہ جانتے، وہ نہیں جانتا نا مجھے. مسئلہ یہ ہے میں درس دینے تھوڑی بیٹھا ہوں. آپ سمجھے میں نے لگا لیا، اس کو اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہوا تو میں لگا لیا. چلے بیٹھ جاؤ نا. گرمی زیادہ تو نہیں لگ رہی آپ کو جی؟ تھکاوٹ تو نہیں ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آواز تب اچھی ہوگی جب لائٹ آئے گی، اور لائٹ آئے گی 11 بجے، اور 11 ہونے میں رہتے ہیں 3 منٹ. اور کیا یہ ضروری ہے کہ 3 منٹوں کے بعد لائٹ آ جائے؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے 12 بجے آئے. پھر یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. کیا ہے آواز کس میں سے آ رہی؟ دونوں کو لگا دیا آپ نے. بہرحال میں آپ کے ذوق کو داد دیتا ہوں. آپ مغرب کی نماز ادا کر کے اس محفل کا حصہ بنے، اور ابھی تک آپ حضرات تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیا؟ وہ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ جنہیں آتا ہے صرف وہ پڑھیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کو آتا نہیں ہے تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں ٹائیں کر کے کہتے ہیں درود ہو گیا. توجہ ہے وہ نہیں ہے. نماز آتی ہے نا سب کو، تو جنہیں نماز آتی ہے انہیں درود ضرور آتا ہوگا. جنہیں نماز آتی ہے انہیں درود ضرور آتا ہوگا، کیونکہ درود کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کہ ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہوتی. تو اہل سنت والجماعت کی محفل بھی درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. محبت سے درود شریف پڑھنے کی دفعہ. تو اللہ کرے لائٹ آ جائے، بہرحال نہ بھی آئی تو میں انشاءاللہ گزارا کروں گا اسی میں. آج پہلی دفعہ جامعہ اسلامیہ مدنیہ میں برادر مکرم شاعر اسلام میرے بڑے پرانے دوست ہیں جناب لیاقت حسین فاروقی صاحب، ان کا حکم بھی تھا، اور ادارہ حاضہ کے محتمم استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالحفیظ قادری صاحب دامت فیوزہم، ان کی خصوصی دعوت اور حکم پر حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العزت میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوشش کیجئے گا. اب لائٹ تو جتنا ساتھ دیتی ہے وہ تو دیتی ہی ہے. بہرحال آپ تو بیٹھے ہیں نا کچھ دیر میرے ساتھ، کچھ دیر تو بیٹھے رہیں گے، زیادہ نہ صحیح، اور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ بولتے بھی رہیں گے. کہ سارے نئے ہو، کچھ تو پرانے ہوں گے. پرانے ہیں نا کچھ ہی، آشنا ہوں گے کچھ میرے مزاج سے. میں تو انشاءاللہ 5 منٹوں کے بعد آپ کے مزاج سے آشنا ہو جاؤں گا. پھر جیسے آپ کا مزاج ہوا، تقریر کا ہوا تو تقریر کروں گا، 6 نمبروں کا ہوا تو 6 نمبر سنا دوں گا. میں تو 5-10 منٹوں کے بعد میں نے آپ کے مزاج سے آشنا ہو جانا ہے. جیسا آپ سلوک کرو گے ویسا سلوک انشاءاللہ میں کروں گا. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا.
غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا، ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نو کے لاریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو، صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناکا کی دمے حال وضاحت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم عیاں تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریا کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے دور پہ جلوے ہارون کی ماں بعد نیابت کا گواہ تو، یوشع کا جہد تھا تیرے حکم کے دعوے حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو، زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وہ تو نے، عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، تدبر میں معاویہ تیری وہی کہامی جس ان سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے، سبحان اللہ، آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، بیان بھی خود کروں گا اور سبحان اللہ بھی خود کہوں گا، کیونکہ اسلام آباد میں جو آیا ہوں بڑے نازک مزاج لوگ رہتے ہیں اسلام آباد میں، سپیکر بھی بڑا نازک ہے، آگے بجلی مبارک ہو، اب میں انتظار کروں آن آف کریں گے یا چلتا رہوں ایسے ہی؟ یہ بجلی پہ ہو گیا، اچھا ہو گیا ٹھیک ہے، توجہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا مزاج اور میرا مزاج تھوڑی دیر کے لیے مل جائے، کوشش کروں گا، میں محنت کروں گا، کہہ رہے ہیں مشکل ہے، ہلکی سی محنت کروں گا، زیادہ محنت نہیں کر سکتا، کہ تجھے اندھیرا پسند ہے، ہلکی سی کوشش کروں گا، میں دیکھتا ہوں جن بزرگوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ، اللہ کرے وہ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسکرا کے چل پڑیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہاں تک بات لیے چلتا ہوں، بڑی محبت سے میری جانب میں ایک کلام سے سہارا لے رہا ہوں، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا، جنہیں فن سے لگاؤ ہے، آشنا ہیں شعر سے، ادب سے، ان کی توجہ چاہتے ہوئے، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا، شب اسرا معراج کی رات، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا، شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا، اسی لیے جنت میں ابد تک ہے بہاریں نازک،
اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہو. کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس نے وہ حجرہ جہاں آقا آرام فرما ہیں، میرا عقیدہ ہے جنت ہے. مجھے ہر جملے پہ بھیک مانگنا پڑے گی آپ سے سبحان اللہ کی، پھر تو پروگرام ہو گیا. مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. ابھی بھی نہیں مسکرائے ہو. دورے ثواب ملیں گے. ایک تو سبحان اللہ کہنے پر ثواب، پوچھئے گا مولانا عبدالحفیظ قادری صاحب سے. ایک تو سبحان اللہ کہنے پر ثواب، ایک مسافر کو مسکراہٹ دینے پر ثواب. طالب علم ادھر زیادہ بیٹھے ہیں، پھر میری توجہ ادھر ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں دو چار اپنے لفظ پیش کر دوں. وہ حجرہ جہاں آقا آرام فرما ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سارے بولو وہ جنت ہے. میرا اپنا بھی کہے گا جنت ہے، اور اپنا بھی کہے گا سمجھ رہے ہو نا؟ سارے کہیں گے کہ وہ حجرہ جہاں آقا آرام فرما ہے کیا ہے؟ جنت ہے. تو نے اتنا مان لیا تو تجھے یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہ جو جنت ہے وہ میری ماں عائشہ کا گھر ہے. وہ میری ماں عائشہ کا، سارے بولو میری ماں عائشہ کا گھر ہے جہاں آقا آرام فرما ہے. اور بڑی توجہ سے سنیے گا، علماء تشریف فرما ہیں، جہاں آقا آرام فرما ہے وہ اماں عائشہ کا گھر ہے. اور جہاں سے گزر کر سلام پڑھا جاتا ہے جالیوں کے سامنے، جہاں سے گزر کر سلام پیش کیا جاتا ہے، درود پیش کیا جاتا ہے، وہ جگہ اماں حفصہ کا گھر ہے. آپ کی توجہ ہوگی تو میں بات لیے چلوں گا، ورنہ یوں کرنا ہے تو پھر ادھر بیٹھ سے. توجہ، میں یقین جانے ایسا مجمع کبھی کبھی مجھے ملتا ہے جہاں مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے. توجہ، جہاں آقا آرام فرما ہے، توجہ ہے، جہاں آقا آرام فرما ہے وہ اماں عائشہ کا گھر، جہاں پر سلام پڑھا جاتا ہے جالیوں کے سامنے وہ اماں حفصہ کا گھر. عائشہ نبی کی بیوی، حفصہ بھی، میرے ساتھ چلو، حفصہ بھی نبی کی بیوی. جہاں سے سلام بھیجا جا رہا ہے وہ حفصہ کا گھر، جہاں پر بھیجا جا رہا ہے وہ عائشہ کا گھر. عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، حفصہ عمر کی بیٹی ہے. تو پھر قاضی کو کہنے دے سلام اسی کا، درود اسی کا جس کے سینے میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے. کو میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ جنہوں نے سمجھ آئی ہو کو وہ سبحان اللہ. وہ روزہ جہاں آقا آرام فرما ہے جنت ہے. بولو 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 بولو، کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جنت ہے. ہمیں مکہ سے پیار ہے، ہمیں مدینہ سے پیار ہے، مکہ سے پیار ہے. مکہ میں بیت اللہ ہے، اسلام آباد میں نہیں. اسلام آباد میں بیت اللہ، لاہور میں بیت اللہ، کراچی میں بیت اللہ، امریکہ اور پیرس میں بیت اللہ نہیں. مکہ کا اعزاز کہ بیت اللہ صرف مکہ میں، بیت اللہ صرف مکہ. اگر اسلام آباد میں بھی بیت اللہ ہو تو مکہ میں اور بیت اللہ اسلام آباد میں فرق نہیں رہتا. اعزاز ہے مکہ کا کہ بیت اللہ صرف مکہ میں ہے، اعزاز ہے مدینہ کا کہ رسول اللہ صرف مدینہ میں ہے.
آقا وہاں ہیں تبھی تو ہم وہاں جاتے ہیں. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں, یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ. نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو, بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی. بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما, عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی, نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو. مکہ سے بھی پیار, مدینہ سے بھی کیوں؟ مدینہ سے پیار نسبت مصطفیٰ سے. محبت سے بولو نا, نسبت مصطفیٰ سے. یہی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے. جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے وہ ہمارا ایمان ہے, وہ ہمارا ایمان ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی میں اس کی جانب آتا ہوں, اور اس میں سے انشاءاللہ ایک بات آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہ لوں گا. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول, قرآن سے سہارا لیا ہے. جس کی ابھی دستار بندی ہوئی, یہاں جامعہ کے طلباء کی دستار بندی کی گئی, انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بھی, مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین بھی, ان کے اساتذہ بھی. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد بھی جو ادارہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے. قرآن اللہ کی لاریب کتاب, بے عیب کتاب. کتابیں پہلے بھی آئیں, تورات بھی اللہ کی کتاب, انجیل بھی اللہ کی کتاب, زبور بھی اللہ کی کتاب, لیکن وہ ساری کتاب اللہ. یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے, کلام اللہ بھی ہے. اور ایک جملہ اور سنو, تورات آئی کتاب کی شکل میں, انجیل آئی کتاب کی شکل میں, زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں. موسیٰ کوہ طور پہ آئیے تورات دوں گا, عیسیٰ اپنے معبد خانے میں جائیے انجیل عطا کروں گا, داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے زبور عطا کروں گا. تورات کتاب کی شکل میں, انجیل کتاب کی شکل میں, زبور کتاب کی شکل میں. وہ کتاب کی شکل میں آئیں, آ کر بکھر گئیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا, بکھر کر آیا, ٹکڑوں میں آیا. کبھی کوئی صورت آئی, کبھی کوئی آیت آئی, کبھی کوئی پارہ آیا, کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا. وہ کتاب کی شکل میں آئیں, آ کر بکھر گئیں. یہ بکھر کر آیا, ایسا جڑا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. کوئی کالا آئے وہ نہیں توڑ سکتا, گورا آئے وہ نہیں توڑ سکتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے میری جانب؟ اس قرآن مجید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کا سہارا لیا ہے. میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہنے والا ہوں. یا ایھا الناس, اے نسل انسانیت, یا ایھا الناس, اے آدم کے بیٹو, یا ایھا الناس, اے خود کو انسان کہلانے والو. جی اللہ فرمایا قد جاءکم الرسول, آ گیا, کم تمہارے پاس آ گیا رسول. اللہ رسول تو پہلے بھی آئے, آپ نے اس انداز سے تمہید نہیں باندھی. اللہ رسول تو پہلے بھی آئے, آپ نے اس انداز سے بات نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول, نہیں قد جاءکم الرسول, رسول نہیں الرسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کروں, مشکل میں پھنس گیا میں. رسول نہیں, انگلش میں کسی لفظ سے پہلے دی لگ جائے, THE, معنی خاص ہو جاتا ہے. عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے تو معنی خاص ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول, نہیں قد جاءکم الرسول. الرسول, آنے والے پہلے بھی آئے,
آدم صفی اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، داؤد خلیفت اللہ بھی آئے، یعقوب نبی اللہ بھی آئے، لیکن الرسول میرا خاص رسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، ارے وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ میرا خاص رسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، ایسا خاص آ گیا جسے میں نے اپنا محبوب بنایا، ایسا خاص آ گیا جسے میں نے اپنا حبیب بنایا، ایسا خاص آ گیا جسے میں نے اپنا یار بنایا۔ آنے والے پہلے بھی آتے رہے، لیکن وہ جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، وہ جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، وہ جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف امت، آقا کے لیے خیر امت، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف شفاعت، آقا کے لیے کبرا شفاعت، وہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، ارے جو پہلے آئے ان کے لیے صفیں، آقا کے لیے مصلی۔ سبحان اللہ۔ کو میری بات سمجھ شریف میں آئی؟ سبحان اللہ۔ سب کی سمجھ شریف میں آئی؟ نہیں آئی؟ اعلیٰ بنا کے الرسول، حسین بنا کے، اتنا حسن، اتنا حسن۔ اب آدھا گھنٹہ اور بیٹھے رہو گے؟ اب دیکھ لو، آدھا گھنٹہ ہے، میں 11 شروع کیا، انشاءاللہ کوشش کروں گا 11:15 ختم کروں۔ یہ سپیکر تو کہہ رہا ہے 11:30 ختم کر دے، اور وہ سپیکر جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے ابھی ختم کر دے۔ توجہ، توجہ میری جانب، الرسول، خاص رسول، میرا پیارا رسول، لا اتنا حسن دے کے، اتنا ہنسی بنا کے، بڑے تذکرے آپ حسن کے سنتے ہیں، 2 جملے میں عرض کرنے چلا ہوں۔ پیارے آقا تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہ فاطمہ تھی، پیارے آقا کی لخت جگر، چہیتی بیٹی، چوتھی بیٹی، پیاری بیٹی۔ السلام علیکم، پیارے آقا نے جواب دیا وعلیکم السلام یا بنتی، سلام کیا، سلام کا جواب ہوا، فاطمہ واپس پلٹ پڑی۔ میں حسن مصطفیٰ کی بات کرنے چلا ہوں، توجہ، فاطمہ واپس پلٹ پڑی، پیارے آقا نے آواز دی فاطمہ رک، ٹھہر تو صحیح، بتا تو صحیح کیسے آئی؟ آئی، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، واپس پلٹ پڑی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، سرکار دو جہاں کی بیٹی ہے، پہلے دن بھوک بڑی برداشت کی، دوسرے دن بھوک اور بڑی برداشت کی، تیسرے دن بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی ہوں، واللیل اذا سجا کی زلفیں دیکھنے آئی ہوں، الم نجعل لہ عینین کی نگاہیں دیکھنے آئی ہوں، ما ذاق البصر کا کجلا دیکھنے آئی ہوں، یاسین کے دانت دیکھنے آئی ہوں، ولسانم و شفتین کے لب دیکھنے آئی ہوں، ابا جی طہا کی جبی دیکھنے آئی ہوں۔ پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ حسن، سب کی توجہ ہے میری جانب؟ حسن، حسن، حسن۔ میرے ساتھ چلیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صورت سے سیرت پہ بھی آنا ہے مجھے، اور میں نے بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ حسن ایسا دیا، حسن ایسا دیا کہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے حضرت حسان بول اٹھے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے اللہ آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بناتا گیا۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ آپ کو آپ سے پوچھتا گیا، بناتا گیا۔ یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ شعر لیاقت فاروقی کا نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کرے آپ نے مبالغہ کر دیا۔ یہ شعر حسان پڑھ رہے ہیں، آقا سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے جیسے چاہا آسمان کو بلندی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا زمین کو پستی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا دریاؤں کو روانی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سمندر کو گہرائی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سورج کو تپش دے دی، اللہ نے جیسے چاہا چاند کو چاندنی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا ستاروں کو چمک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا ہیرے کو ڈلک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سبزے کو لہک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا کلیوں کو مہک دے دی۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ جب ساری کائنات بنا چکا، آپ کو بنانے کی باری آئی تو پھر آپ کو مخاطب ہو کے فرمایا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں، اب تو بتانا تجھے کیسا بناؤں۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا ہاتھ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر، میں انگلی کا اشارہ کروں چاند قدموں میں آ جائے، میں انگلی کا اشارہ کروں پتھر بول پڑے، میں انگلی کا اشارہ کروں درخت زمین چیر کر حاضر ہو جائے، میں انگلی کا اشارہ کروں گوگل میں پڑھنے لگ جائے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں صحابی بن جائے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میرا پسینہ ایسے بنا میرا پسینہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جائے تو مکہ کی عورتیں پوچھیں عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے سب کی؟ بے شک۔ اتنا اب میں توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی اور طلباء اعظام کی۔ اتنا حسن کہ فاطمہ دیکھے، حضرت جی فاطمہ دیکھے، اتنا حسن کہ ابو بکر دیکھے اور کہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ میری خواہش ہے نظریں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو۔ سبحان اللہ، اتنا حسن ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے چلا ہوں اللہ نے میرے آقا کو ایسا حسن دیا، ایک ہے کہ فاطمہ دیکھے خوش ہو، ابو بکر دیکھے خوش ہو، عمر دیکھے خوش ہو۔ قرآن سے دلیل دینے چلا ہوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا حسن دیا کہ رب جس نے وہ حسن دیا وہ خود دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے وہ حسن دیا وہ خود دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ سبحان اللہ، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ اس وقت تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اصل میں ذوق والی باتیں ہیں، خوش کا بندہ نہ مجھے سن سکتا ہے نہ میری بات سمجھ سکتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بے شک، بے شک دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہے کوئی جگہ؟ ہے کوئی چیز جسے اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ
پہاڑ کے اندر چیونٹی ہے تو اس چیونٹی کو بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا ہائے ہائے، یہ بڑے محبت والے لفظ ہیں، میں اسے کہاں تک کھول سکتا ہوں۔ نازاں ہے سعادت کے گھول رول رہا ہے، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہے، چھوٹا ہے قاضی بول بڑے بول رہا ہے، لوگوں تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں مثال یوں عرض کرتا ہوں، میرا ایک دوست مجھے بیان کے بعد ملے اور مجھے کہے قاضی جب تیرا بیان یہاں تک پہنچ گیا تھا نا تو میں سامنے آ گیا تھا، تو ایک تو میرا اسے جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تو ٹھیک ہے سامنے آ گیا تھا تو ٹھیک ہے، مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے جب تو سامنے آ گیا تھا دیٹس آل، بات ختم ہو گئی۔ اللہ بھی فرما سکتے تھے محبوب جب تو نے اوپر دیکھا انی عالم ہوں، میں جانتا ہوں، بات مکمل ہو جاتی۔ اور ایک اس دوست کو جواب یہ ہے کہ جب تو سامنے آ گیا تھا نا تو مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا ہنسی ہے، ٹھیک ہے میری گفتگو جاری رہی، میرے لفظ جاری رہے، میری تقریر جاری رہی، لیکن جب تو سامنے آ گیا تھا نا پھر میں نے تجھے ہی دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے رب کے قرآن کے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب یوں تو ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، آسمان زمین کو میں دیکھ رہا ہوں، سورج شمس و قمر کو میں دیکھ رہا ہوں، ستاروں کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن محبوب تیرا چہرہ اتنا پیارا، جب تو نے نماز کی حالت میں محبت سے میری جانب دیکھا تو میں رب نے بھی محبت سے تیرا چہرہ دیکھا۔ اللہ نے حسن ایسا دیا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم الرسول، الرسول میرا خاص رسول، میرا پیارا، میرا لاڈلا، میرا ویسا خاص، ایسا خاص جسے میں نے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا۔ اللہ کیا لے کر آیا؟ فرمایا بالحق، کیا لے کر آیا؟ حق لے کر آیا۔ اس جملے پہ بھی نہیں رک رہا میں، اپنی طرف سے فرمایا نہیں من ربکم، اس جملے پہ بھی نہیں رک رہا ہوں، اس جملے پہ رک رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا۔ اللہ اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ ایمان لے آئے۔ اللہ لے آئے، اتنی ساری بات کے لیے آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی کہ فآمنوا، ایمان لے آؤ، صرف اتنی ساری بات، آمنوا ایمان لے آؤ۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنی آسان بات ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کو میری بات سمجھ رہی میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اے ایمان والو ایمان لے آئے۔ عجیب بات، اللہ یہ تو فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو ایمان لا چکے ہو اب نماز پڑھو، ایمان لا چکے ہو اب روزہ رکھو، ایمان لا چکے ہو اب زکوٰۃ دو، ایمان لا چکے ہو اب حج ادا کرو، ایمان لا چکے ہو اب صبر کرو۔ یا ایھا الناس آمنو، اے لوگو ایمان لے آؤ، کیونکہ لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے، لیکن یہاں اللہ کے قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، تو مطلب یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر تو بیٹھے ہوئے ہو، قلبی طور پر بیٹھ جاؤ۔ کیا کہنے اللہ کے قرآن کے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، میں نے جب پہلے کہا تھا ایمان لے آؤ تو تم نے کہا ہم ایمان لے آئے، لیکن میں تو رب ہوا، میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں نا، میں تو تمہیں دل کی گہرائیوں سے جانتا ہوں، میں نے تمہاری عزت رکھ لی، تمہیں ایمان والا کہہ دیا، لیکن اب سنو ایمان لے بھی آؤ، کیونکہ میں
نے आला नबी भेज दिया है, बरतर नबी भेज दिया है, बाला नबी भेज दिया है, वो नबी भेज दिया है जो मेरे खजाने में एक ही था। तो फिर काजी को कहने देना है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंदो रे बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। फूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका ओ मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी ख़त्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुजम्मिल मुदस्सर कहा, उस सुहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा हर समत फजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी। अलफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, दासे तथहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हाँ से हक की तस्वीर नबी, खां से खत्मुर रुसल नबी, खालिक का शाहकार नबी, बैकर हुस्न जमाल नबी, राह से रहबर हर हाल नबी, जा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, साथ से सादिक जिक्र नबी, जात से जामिन फिक्र नबी, तासे तरफैन में नूर नबी, जा से पुरनूर ज़हूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, गैन से है गनी भी नबी, फे से फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से किबला नबी नबी, क्याफ से काबा नबी नबी, गर लाम से पूछो क्या है नबी, लो लाख की पाक फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूर कुरान भी नबी, वाव से चेहरे वज़्ज़ुहा नबी, या सय्यदुल्लाह अस्हाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, शिबतैन नबी के कदमों में, शकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में। बस करिए, मैं आपका एहसास कर रहा हूँ, अपना नहीं, आपका। सही बात है, मैं आपका एहसास कर रहा हूँ। सबकी है तवज्जो इधर मेरी जाने कि आदों की। जज तो नहीं बने बैठे, मैं इम्तिहान देने नहीं आया, जज बन के नहीं सुनना मुझे। मैं नबी का उम्मती बन के सुनाऊँ, आप नबी की उम्मती बन के सुनो। आला नबी, हसीन नबी, प्यारा नबी, फरमाया आमिनू, ईमान ले आओ। अल्लाह कैसा ईमान लेके आए? अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान ऐसे लाओ जैसे अबू बकर लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा की तरह ईमान लेके आओ। सुभान अल्लाह। किन की तरह ईमान लेके आओ? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान ऐसे लाओ, बूढ़ो ऐसे ईमान लाओ जैसे बूढ़ा अबू बकर ईमान लाया। जवानों ऐसे ईमान लाओ जैसे उमर ईमान लाया।
سرمایہ داروں تاجروں ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بچوں ایسے ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، عورتوں ایسے ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لے کے آئی۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ صحابہ کیسے ایمان لایا ابو بکر؟ جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، ابو بکر سامنے نہیں تھے، اس مجمع میں ابو بکر نہیں تھے، کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے شام گئے ہوئے تھے، عراق کے علاقے میں کپڑا خریدنے کے لیے، اگلے دن واپس پلٹے یا ایک ہفتے کے بعد واپس پلٹے، دکان کھولی، کپڑا سجایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے دکاندار آئے بیٹھے ہیں، کپڑے کا بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں یہ کپڑا کتنے کا، کہاں سے آیا، کتنے کا بیچنا ہے، کتنے دام ہیں اس کے، بھاؤ تاؤ ہو رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بکر فلاں دن تو یہاں پہ نہیں تھا، یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے وہ میرا خالو ہے نا۔ اچھا تجھے سمجھ نہیں آتی تو ابو بکر یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا، اس نے کل اعلان کیا میں نبی بن گیا، اللہ نے مجھے نبوت دے دی، اللہ نے مجھے رسالت دے دی، میں رسول بن گیا، میں نبی بن گیا۔ ابو بکر نے کپڑا لپیٹ کے رکھا نہیں، ابو بکر نے کپڑا سنبھالا نہیں، ابو بکر نے گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا، ابو بکر نے دکان بند نہیں کی، ابو بکر اٹھا دوڑا سیدھا پیارے آقا کے دروازے پر گیا، دستک دی، آقا باہر تشریف لائے، پوچھا یار میں نے سنا ہے آپ نے اعلان کیا میں نبی بن گیا، آپ نے اعلان کیا میں رسول بن گیا، اللہ نے مجھے رسالت دے دی۔ پیارے آقا نے فرمایا ہاں یار ابو بکر اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے، اللہ نے مجھے رسالت دے دی ہے، میں نبی بن گیا ہوں، رسول بن گیا ہوں۔ ابو بکر نے ہاتھ آگے کیا اور عرض کیا پھر پیارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، آپ نبی بن گئے میں امتی بن گیا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق۔ کیا کہنے ابو بکر کے، یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، اور یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی، حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، ابو بکر کا سامان تھوڑا تھا، ذہن میں یہ تھا آقا پوچھیں گے ابو بکر، آقا پوچھیں گے عمر لے آئے، تو حضرت عمر کے ذہن میں تھا آقا پوچھیں گے عمر کتنا لایا، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا لایا، اور جب ابو بکر سے پوچھیں گے ابو بکر تو کتنا لایا، تو وہ کہے گا میں اتنا سا لایا، میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا، پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا، پیارے آقا نے پوچھا عمر جی یا رسول اللہ لے آیا، لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا، یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تو بھی لے آیا، جی یا رسول اللہ لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا، عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا۔ فرشتے اسی کی اداؤں، ایمان کیسا لے کے آؤ۔ ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تہجد کا وقت ہے، ابا جی بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کبھی ایک کروٹ کبھی دوسری کروٹ۔ میں نے پوچھا ابا جی کیا ہوا، کروٹ پہ کروٹ بے چینی ہے کوئی؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عائشہ تجھے پتہ نہیں نبی نے چندہ مانگا ہے؟ تو ابا جی آپ تو سب کچھ دے کے آئے، میں دیکھ رہی تھی آپ دیوار پہ ہاتھ لگا رہے تھے کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، آپ تو وہ بھی دے آئے، پھر بے چینی کیسی ہے؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں بیٹا میں پریشان اس لیے ہوں نبی نے چندہ مانگا ہے، اور ابو بکر تو نے 32 درم گز کا کپڑا پہن رکھا ہے، اٹھے 225 درم کے عوض وہ کپڑا صبح بیچا، چند درم کا ٹاٹ خریدا، ببول کے کانٹے لگائے، بٹن کی جگہ پر کیکر کے کانٹے لگائے، اور پیارے آقا کی مجلس کی طرف چل پڑے۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچا کہ جبریل پہلے پہنچ گیا۔ پیارے آقا نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، پیارے آقا نے فرمایا جبریل ٹاٹ کا لباس، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، ایمان کیسا لے کے آؤ۔ جبریل ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیں،
علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں پیارے آقا نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا کہ تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. پھر نیچے دیکھا، اب اپنا جبریل کیا بات ہے، تو نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، ملائکہ نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی ابو بکر آتے ہی ہوں گے. ابو بکر آئے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ابو بکر آئے اور پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے. ساری باتیں ایک طرف رکھ دیجئے. ابو بکر عائشہ کا بابا ہے، ایک طرف رکھ دو. ابو بکر روزے میں آرام فرما ہے، اس بات کو بھی ایک طرف رکھ دو. یہی ایک بات بہت ہے. ابو بکر رب نے تجھے سلام بھیجا ہے. اور پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے، جبریل آیا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے. اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے ابو بکر راضی ہے؟ ابو بکر کی چیخ نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہا یا رسول اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو کپڑا تھا اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے محمد کے یار ایمان لائے ہیں. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں. بس کر دیں. اصل میں ٹھیک ہو گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.